ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ ہی باہر لگا لیا۔ جہاں رات ہوئی نا، آدھی رات کو 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے، تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا۔ بیوی اس کی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی، اس نے خیمہ لگایا۔ بیوی اندر ہے، حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو، ساتھ ایک غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی، پتہ کرو کون ہے۔ تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جاؤ، تمہیں کیوں بتاؤں۔ حضرت عمر خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح۔ کہنے لگا جی چھوڑے، میں آپ کو کیوں بتاؤں، میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں۔ فرمایا خیمے کے اندر سے کرہنے کی آواز آتی، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتا ہمیں بات کیا ہے۔ کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا۔ تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، تو میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر، میں ابھی آیا۔ چہرے پہ نقاب، اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین۔ عمر دوڑے گئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی؟ کروں گی۔ تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے، ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے، گھی لے لیا۔ حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں کٹھی کر لے۔ امیر المومنین، کونسلر کی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا، ایم این اے کی بات نہیں بتا رہا، جو 10 گاؤں کو ملا کے چیئرمین بنا اس کی بات نہیں بتا رہا، اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی، اتنا بڑا شخص۔ حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا، پہنچ گئے۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈال لے، گھی ڈال لے، اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں، تیار کرے۔ خود زوجہ اندر چلی گئی، حضرت عمر باہر پکانے لگے۔ وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے کو کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں نے سمجھا یہ عمر نے چوکیدار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا۔ میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر دوڑے جاتے، کبھی پانی لاتے۔ او مسلمانوں، او میرے رسول کے غلام عزیزو، حضرت عمر فاروق، وہ غلام کہتا ہے میں عمر سے کہتا، میں کہتا غلام پانی لا تو عمر دوڑ کے پانی لاتے۔ میں کہتا تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے، پہلے بھی کبھی پکایا ہے؟ تو عمر فرماتے کوشش تو کر رہا ہوں۔ میں کہتا پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے یاد نہیں، پوچھ کے بتاؤں گا۔ کہتے کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی، کیا انداز حضور نے سکھائے غلاموں کو۔ یہ کس طرح کا امیر ہے کہ یہ ہنڈیاں پکا رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، ایک غریب کے لیے، دیہاتی کے لیے جسے جانتے بھی نہیں۔ اندر اس شخص کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عمر کی بیوی اندر سے بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب کہا نا امیر المومنین مبارک ہو تو وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں اس طرح دوڑا کہ میری پگڑی گر گئی۔ میں دوڑا تو عمر نے بلایا، کہا کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین، آپ عمر ہیں، کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپے آپ وہ ہیں، جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا وہ والے عمر ہیں آپ، جس کے لیے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا ہوں وہ والے عمر ہیں، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیرے محبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر تھا میں اسے خلیفہ بنا کے، وہ والے عمر ہیں۔ عمر امیر المومنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہوتی ہے،
اور تیری بیوی دائی بن کر ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی ولادت کے وقت۔ عمر امیر المومنین ہو کے تیری داڑھی ساری دھومے سے بھر گئی، تو ڈیوٹی کرتا رہا۔ تو سیدنا عمر رو پڑے اور اس بدو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا حضور کہاں آئے ہو؟ فرمایا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے۔ یہاں حضور نے اس اسٹیٹ پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب سار اٹھا کے جینے لگے ہیں، اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں، اب یتیموں نے سار اٹھا لیا ہے۔ یہ ہمارا کوئی تو کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ چلا رہتا ہے، بچپن رہتا ہی نہیں، جوانی رہتی نہیں، ڈائریکٹ بڑھاپے آتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں پر۔ اس نے آ کے عرض کی حضور یتیم ہوں اور والد چلے گئے ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، ہم تینوں بھوکے ہیں کل سے گھر میں۔ تو میری اماں نے کہا جا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر۔ تو حضور کچھ فرمائے، کریم نے فرمایا ہمارے گھر جا۔ حضور نے اپنے کاشانہ نور پہ بھیجا، واپس آئے تو 21 کھجوریں لے کے آئے۔ کہا حضور جن ام المومنین کی خدمت میں آپ نے بھیجا تھا، ہماری اماں نے کہا ہمارے گھر میں یہ 21 کھجوریں ہیں، پر وہ تھی بڑی برکت والی۔ حضور نے اس پر دعا فرمائی اور برکت والی کھجوریں دے کے کہا 7 تیری ہے، 7 تیری بہن کی ہے، 7 تیری اماں کی ہے۔ یہ بانٹ کے دی۔ حضور تو کسی کو 1 کلو دے دیں تو وہ کہتا ہے میں کئی سالوں کھاتا رہا ہوں، ختم نہیں ہوگی۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی بہن ماں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں لے کے اتنا خوش تھا، گویا اتنا راضی تھا کہ اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ اسے پتا تھا نا کہ حضور کی بارگاہ سے 21 مل گئی ہیں، یہ اگر چلتی رہیں تو یہ تو قیامت تک ختم نہ ہونے والی بات۔ مجھے لگتا ہے اس کا ذوق یہی تھا کہ یہ قیامت تک ختم، زبان سے تو نہیں کہا پر ذوق یہی رکھتے تھے حضور کے صحابہ۔ کہتے ہیں وہ جب کھجوریں لے کے جا رہا تھا نا، حضرت معاذ ابن جبل اٹھے اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلا لیا، فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور بس میرا دل کرتا تھا، میں نے بچے سے پیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں اجر کتنا ملا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا نا، 1 بال کے بدلے اللہ نے تمہارا 1 گناہ معاف کیا، 1 نیکی دی ہے، 1 درجہ بلند کیا، اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتا رہا ہے، نیکی بھی ملتی رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینی چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے۔ یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا، تو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپیگنڈا کروں گا۔ 2 ہی باتیں۔ پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہ پر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔
आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं, बस कोई नुक्ता जो हाथ आ गया ऐसा जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया, ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूं कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब, कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्जाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सजा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। या जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ देते तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फरार ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है, चूंकि सेठ बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तू मेरी मदद फरमा, अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएगे, तेरे लिए मरेंगे, कोई मजदूर था तो मजदूरी से उठ के आ गया। तो मस्जिद में जब बहुत सारे लोग जमा हुए ना तो बाद लोगों को दिक्कत महसूस हुई, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना ही अच्छा हो कि तुम जुमे वाले दिन नहा के आया करो। बस वो सहाबा का मिजाज हमारे वाला नहीं था कि तफसील बताए, हिकमत बताए, मिलेगा क्या, सवाब कितना, ना नहाए तो गुनाह, ये कोई नहीं। हुजूर ने कहा कि नहा के आओ तो कितना ही अच्छा है। फिर किसी सहाबी ने कभी भी बगैर गुस्ल किए जुमा अदा ही नहीं किया, किसी ने बगैर गुस्ल के कभी जुमा अदा ही नहीं किया ना। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। हुजूर ने फरमाया जो कच्चा प्याज खाए वो मस्जिद ना आए, पहले मिसवाक करे, दांत साफ करे, फिर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कच्ची मूली खाए मस्जिद ना आए। मूली खाना जायज है, प्याज खाना जायज है, लेकिन मुंह से बदबू आती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी हुस्न, क्या बात है। मिलादे मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो चीज़ बड़ी खुल के वाज़े आती होती है वो रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल है। आपकी वालदा, आपकी वालदा, आपकी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला, अम्मा जी कहती हैं कि मेरे महबूब जब मेरे बतने अकदस में आए तो जो तकालीफ औरतों को होती है मुझे उनमें से कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और अम्मा जी कहती है मुझे कभी कोई सिकल, कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। और फरमाती हैं कि जो विलादत के वक्त लोगों को, औरतों को तकलीफ होती है मुझे वो भी नहीं हुई। और फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफ को काटना नहीं पड़ा, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। आपको पता है औरतें गुस्ल देती हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, लेकिन मेरे महबूब ने सजदा ही कर लिया पैदा होते ही, उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और पहले सजदे पर रोजे अजल से दुरूद। मेरे इमाम फाजले बरेलवी का जो अंदाज़े तकल्लुम है ना, उसकी भी हद ही कोई नहीं, कोई हद ही नहीं। कहाँ तक उनकी मोहब्बत जाती, कहने लगे पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। बताइए बगैर वुजू के, बगैर गुस्ल के सजदा हो जाता है? तो हुजूर ने सजदा करके बताया कि अल्लाह ने मुझे पाक साफ पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जब ये बातें इरशाद फरमाईं तो लोगों ने पूछा उनसे कि अम्मा जी फिर आप एक जुमले में बताएं कि माजरा सारा क्या था, आखिर एक विलादत तो हुई ना, आपके वजूद अतहर से एक बच्चा तो निकला, तो ये क्या था? तो सैयदा आमना फरमाने लगी खाराजा मिन्नी नूर, बस मेरे वजूद से एक नूर निकला है, बस मेरे वजूद से एक, और रोशनी आती जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं देती, एक नूर निकला। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल दिया, फिर हुजूर की नफासत पसंदी, सफाई पसंदी। नबी पाक जब बात करते थे ना तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता। इसके बावजूद हुजूर हर वुजू के लिए मिसवाक करते। मैंने हर नमाज के लिए नहीं कहा, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ। किसके लिए बोले आप हज़रात? हर वुजू के लिए, यानी अगर नबी पाक ने वुजू नमाज के लिए किया तब भी मिसवाक की, और अगर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए किया तो फिर भी मिसवाक की, किसी और मौके के लिए वुजू फरमाया तो फिर भी मिसवाक की। और सैयदा आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर से निकलने लगते पहले मिसवाक फरमाते।
حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لی، یہ نہیں بولے انہوں نے نکیرہ دا ہو جانا ہے، چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائے آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ سخت لفظ، ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں میں تات اللفظ سمجھایا، کچھ بندے نہیں سمجھتے، تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ مسواک بھی لانا، کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آبی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ، فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملنگ آ گئے مارکیٹ میں، ملنگ درویشی فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے جی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے، بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں درویش ہو گیا ہے، نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے۔ یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا معاذ اللہ، کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا، بابا ہے پاگل ہے؟ قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں، فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے۔